بطن میں اس وقت امیر المؤمنین علیہ السلام کا حمل تھا اور 9واں مہینہ تھا، اور 9واں مہینے کا بھی آخری دن تھا جس دن آپ کعبے کے سامنے تشریف لے کے آئیں۔ میں تیرے اوپر ایمان رکھنے والی ہوں، وَبِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدَكَ الرَّسُولُ، اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ جو کچھ تیرے پاس لے کے آئے ہیں میں اس کے اوپر ایمان رکھتی ہوں، بس تجھے اس گھر کا واسطہ دے کے تجھ سے سوال کرتی ہوں، تجھ سے دعا کرتی ہوں، ومن بنا ہوں اس کا واسطہ دیتی ہوں کہ جس نے اس گھر کو بنایا ہے، وبہذا المولود الذی فی احشانی، اور اس وقت جو میرے شکم میں میرے جسم میں مولود ہے تجھے اس مولود کا واسطہ دیتی ہوں، اس بچے کا واسطہ دیتی ہوں کہ جیسے ہی شہزادی نے اس گفتگو کو کعبے کے سامنے کیا اور اس انداز سے بارگاہ الہی میں دعا کی، رأینا البیت قد انفتح من ظہرہ، ہم نے دیکھا کہ خانہ خدا اپنی پشت سے پھٹنے لگا، کہ یہ اس انداز سے شہزادی کا کعبے کے اندر جانا، کعبے کے دروازے کا نہ کھلنا، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ خدا کا کوئی امر ہے جو اس موقع پہ یہاں پہ واقع ہو رہا ہے۔ زمین روشن ہو گئی، یہ روایت آپ نے نقل کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ وتضاعفت النجوم، اور ستاروں کی روشنی کئی گنا بڑھ گئی، زمین انتہائی روشن ہو گئی، ستاروں کی روشنی بڑھ گئی۔ وابصرت من ذلک عجبا، بس لوگ انتہائی تعجب میں اس رات میں آ گئے کہ یہ کیسی روشنی ہے زمین کے اندر، یہ کیسا نور ہے جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ جنت کے میوے جات کو کھاتی تھی، جنت کے پھلوں کو کھاتی تھی، نہ صرف اور جنت کی رزق کو میں کھاتی تھی۔ فلما اردت ان اخرج وولدی علی یدی، بس جب میں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ اب میں اس کعبے سے باہر نکلوں اور میرے ہاتھ میں میرا بیٹا تھا، میرا بچہ میرے ہاتھ میں تھا، حتف بی حاتف، ندا دینے والے نے مجھے ندا دی، وقال، اور اس نے کہا کہ یا فاطمہ سمیہ علیہ، اے فاطمہ اس کا نام، اس بچے کا نام علی رکھنا۔ یعنی بچپنے کے عالم میں 1-2 دن کا جب بچہ ہو تو بول رہا ہو تو یہ خود ایک معجزہ ہے، لیکن اس سے بڑھ کے، یہ تو معجزہ جناب عیسیٰ نے بھی کیا تھا، اس سے بڑھ کے آپ نے تلاوت کرنا شروع کیا، نہ صرف بولنا بلکہ تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے لیے بہت اہم مقام ہوا کرتا ہے، بہت اہم جگہ ہوتی ہے کہ جو اس کی جائے پیدائش ہو، کہ جس مقام پہ دنیا میں آیا ہو۔ بہت اہم سوال ہوتا ہے کہ جب کسی سے پوچھا جائے آپ کی جائے پیدائش کیا ہے، لیکن ایک وہ ایسی ہستی بھی ہے کہ جس کی جائے پیدائش خانہ کعبہ ہے، وہ کہ جس کی زیارت کے لیے تمام مسلمان تڑپتے ہیں، وہ جس کی زیارت کو ہر مسلمان کرنا چاہتا ہے۔ یہ وہ نہ صرف وہ ہے کہ جس نے اس کعبے کی زیارت کی ہو، اس کی حفاظت کی ہو، بلکہ یہ وہ ہے کہ جس کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی، ایک ایسی ہستی بھی موجود ہے۔ ہاں، 13 رجب المرجب، یہ وہ اہم ترین دن ہے کہ جس دن کائنات کا وہ عظیم ترین معجزہ ہوا اور خدا کا اس انداز سے اپنی رحمت کا اظہار ہوا کہ اس دن خانہ خدا کے اندر اس انداز سے ایک خاتون کو اجازت ملی، ایک مقدرہ کو اجازت ملی، اس حالت میں اجازت ملی کہ جس کیفیت میں ایک عام خاتون کو ایک اپنے محلے کی مسجد کے اندر بھی آنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس کیفیت میں خداوند متعال نے مادر مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کو اپنے نہ صرف گھر میں آنے کی دعوت دی، اپنے گھر میں بلایا، بلکہ بلانے کے بعد 3 دن تک اس گھر کے اندر باقی رکھا، اور باقی رکھنے کے بعد 3 دن میں جنت کی غذائیں آپ کو پیش کی، جنت کی طرف سے آپ کے لیے غذا کا اہتمام کیا۔ آئیے اس واقعے کی کچھ حد تک تفصیل جانتے ہیں۔ روایت ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تفسیر برہان میں جناب شیخ ہاشم بحرانی نے اس روایت کو نقل کیا ہے شیخ طوسی سے، آپ کی امالی سے۔ کس انداز سے روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام اپنے آبا و اجداد سے نقل کرتے ہیں، کہ بیان کرتے ہیں کہ جناب عباس ابن عبد المطلب اور یزید ابن کعنب یہ کعبے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ کیا دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد جو ابن ہاشم جو مادر امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، امیر المؤمنین کو حمل میں لیے ہوئے کعبے کے سامنے آئیں، اور روایت بیان کرتی ہے کہ لتسعۃ اشہر وکان یوم التمام، آپ کے بطن میں اس وقت امیر المؤمنین علیہ السلام کا حمل تھا اور 9واں مہینہ تھا، اور 9واں مہینے کا بھی آخری دن تھا جس دن آپ کعبے کے سامنے تشریف لے کے آئیں۔ پس کعبے کے سامنے آنے کے بعد ایک دفعہ رک گئیں، اور اس موقع پہ آپ کو وہ درد شروع ہوا جو ایک خاتون کو وقت ولادت ہوتا ہے۔ پس آپ نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کیا اور بارگاہ الہی میں دعا کرنا شروع کی، اور کیا کہتی ہیں، اے ربی،
انی مؤمنۃ بک، اے پالنے والے میں تیرے اوپر ایمان رکھنے والی ہوں، وبما جاء من عندک الرسول، اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ جو کچھ تیرے پاس سے لے کے آئے ہیں میں اس کے اوپر ایمان رکھتی ہوں۔ حالانکہ انسان اگر توجہ کرے تو یہ وہ ابھی زمانہ ہے کہ جس زمانے میں اللہ کے رسول نے اعلان رسالت نہیں کیا، خدا کے پاس سے آئے ہوئے احکامات کو ابھی بیان نہیں کیا، ابھی آیات الہی نازل نہیں ہوئی اس انداز سے، لیکن آپ اس موقع پہ بھی رسول کی رسالت کی گواہی دے رہی ہیں، اور پھر بیان کرتی ہیں وَبِكُلِّ نَبِيٍّ مِّنْ أَنْبِيَائِكَ، نہ صرف اس رسول کی رسالت پہ ایمان رکھتی ہوں بلکہ ہر نبی جو نازل ہوا تیرے پاس سے، تیرے نبیوں میں سے ہر نبی کے اوپر ایمان رکھتی ہوں، جو کچھ وہ لے کے آیا، وَبِكُلِّ كِتَابٍ أَنزَلْتَهُ، جو کتاب بھی تو نے نازل کی ان تمام کتابوں کے اوپر ایمان رکھتی ہوں، وَإِنِّي مُصَدِّقَةٌ بِكَلَامِ جَدِّي إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ، اور میں اپنے جد جناب ابراہیم خلیل خدا ان کی تصدیق بھی کرتی ہوں، وَأَنَّهُ بَنَا بَيْتَكَ الْعَتِيقَ، اور یہ تیرا انتہائی پاکیزہ گھر جو ہے اس کو جناب ابراہیم نے اس کی بنا رکھی تھی، فَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذَا الْبَيْتِ، پس تجھے اس گھر کا واسطہ دے کے تجھ سے سوال کرتی ہوں، تجھ سے دعا کرتی ہوں، ومن بنا ہوں اس کا واسطہ دیتی ہوں کہ جس نے اس گھر کو بنایا ہے، وَبِهَذَا الْمَوْلُودِ الَّذِي فِي أَحْشَانِي، اور اس وقت جو میرے شکم میں میرے جسم میں مولود ہے تجھے اس مولود کا واسطہ دیتی ہوں، اس بچے کا واسطہ دیتی ہوں، الَّذِي يُكَلِّمُنِي، کہ جو مجھ سے کلام کرتا ہے، وَيُؤْنِسُنِي بِحَدِيثِهِ، اور اپنی گفتگو کے ذریعے سے مجھ سے انسیت کو اختیار کیے ہوئے ہے، وَأَنَا مُوقِنَةٌ أَنَّهُ أَحَدُ آيَاتِكَ وَدَلَائِلِكَ، اور میں اس بات کا یقین رکھتی ہوں کہ یہ اس وقت جو میرے شکم میں بچہ ہے یہ تیری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تیری دلائل میں سے ایک دلیل ہے، لما یسرت علی ولادتی، پس تو میرے لیے اس ولادت کو آسان فرما۔ اس کے بعد مزید روایت بیان کرتی ہے کہ عباس ابن عبد المطلب اور یزید ابن کعنب کہتے ہیں کہ جیسے ہی شہزادی نے اس گفتگو کو کعبے کے سامنے کیا اور اس انداز سے بارگاہ الہی میں دعا کی، رأینا البیت قد انفتح من ظہرہ، ہم نے دیکھا کہ خانہ خدا اپنی پشت سے پھٹنے لگا، کھلنے لگا، اس کی دیوار کے اندر شقافتہ پیدا ہونے لگا، اور جیسے ہی اس کی دیوار کھلی تو شہزادی کعبے کے اندر چلی گئی، جیسے ہی کعبے کے اندر گئی کہتے ہیں کہ ہماری نگاہوں سے شہزادی اوجھل ہو گئی، ہم پریشان ہوئے، فوراً آگے بڑھے، اور بڑھنے کے بعد ہم نے کوشش کی کہ دروازے کو کھولیں اور خواتین کو بھیجیں کعبے کے اندر تاکہ آپ کی اس موقع پہ مدد کریں، لیکن روایت بیان کرتی ہے کہتے ہیں کہ فلم ینفتح الباب، دروازہ کسی قدر نہیں کھلا، بڑی کوشش کی دروازہ نہیں کھل کے دیا، فعلمنا ان ذلک امر من اللہ تعالی، پس ہم نے اس بات کے ذریعے سے اس بات کو جانا کہ یہ اس انداز سے شہزادی کا کعبے کے اندر جانا، کعبے کے دروازے کا نہ کھلنا، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ خدا کا کوئی امر ہے جو اس موقع پہ یہاں پہ واقع ہو رہا ہے۔ پس روایت بیان کرتی ہے فبقیت فاطمہ فی البیت 3 ایام، جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کعبے کے اندر 3 دن تک باقی رہیں، اہل مکہ کے درمیان جو ہے وہ گفتگو ہونا شروع ہو گئی، بازک لوگوں سے مختلف انداز سے باتیں کرتے تھے، پریشانی کا عالم تھا۔ یہاں پہ اس روایت کو روک کے میں کتاب فضائل جو کہ فضل ابن شادان قمی علیہ رحمہ کی کتاب ہے، اس سے اس رات کی کیفیت کو آپ کے سامنے پیش کروں گا جو اللہ کے رسول نے بیان کی کہ جس رات امام کی ولادت ہوئی، اب شہزادی کعبے میں ہے، ولادت کی شب آئی، کس انداز سے روایت بیان کرتی ہے فَلَمَّا كَانَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا علیہ السلام، کہ جس رات میں امام کی ولادت ہوئی، اشرقت الارض، زمین روشن ہو گئی۔ یہ روایت آپ نے نقل کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ وَتَضَاعَفَتِ النُّجُومُ، اور ستاروں کی روشنی کئی گنا بڑھ گئی، زمین انتہائی روشن ہو گئی، ستاروں کی روشنی بڑھ گئی۔ وَأَبْصَرَتْ مِنْ ذَلِكَ عَجَبًا، پس لوگ انتہائی تعجب میں اس رات میں آ گئے کہ یہ کیسی روشنی ہے زمین کے اندر، یہ کیسا نور ہے جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ فَصَاحَ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ، لوگ ایک دوسرے کو پکار رہے تھے، حیرانگی کے عالم میں تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ اِنَّهُ قَدْ حَدَثَ فِي السَّمَاءِ حَادِثٌ، کہ یقیناً آسمان میں کوئی ایسا حادثہ ہوا ہے۔ أَلَا تَرَوْنَ مِنْ
اشرق من اشراق السما وضیاءها وتضاعف النجوم بها، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ آسمان میں کتنی زیادہ روشنی ہے جو دکھائی دے رہی ہے، اور کیسی ستاروں کی روشنی ہے جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے، کس انداز سے یہ روشنی ہے۔ پس لوگ اس انداز سے اللہ کے رسول کی روایت کے مطابق آپس میں گفتگو کر رہے تھے اس رات جس رات امام کی ولادت ہوئی۔ اب چلیے واپس آئیے اس روایت میں کہ جو جناب حاشم بہرانی نے تفسیر برہان میں شیخ طوسی سے نقل فرمائی ہے آپ کی امالی سے۔ کیا بیان کرتے ہیں کہ پس شہزادی 3 دن تک کعبے کے اندر موجود رہیں، اور 3 دن بعد کعبے کا دروازہ کھلا۔ اب سب حیران ہیں، سب پریشان ہیں، منتظر ہیں اس بات کے کہ آگے کیا ہوتا ہے، یہاں تک کہ کعبے کی دیوار واپس کھلی اور شہزادی واپس اس دیوار سے باہر آئیں۔ دروازہ نہیں کھلا، واپس اسی انداز سے جس اکرام کے ساتھ خداوند متعال شہزادی کو معجزے کے ساتھ کعبے کے اندر لے کے گیا تھا، اسی معجزے کے ساتھ شہزادی کو کعبے کے باہر لے کے آیا۔ شہزادی باہر آئی۔ اب یقیناً اس روایت سے احساس ہوتا ہے کہ لوگ جمع ہو گئے ہوں گے، اس بات کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ اب شہزادی بیان کریں کہ کعبے کے اندر 3 دن تک کیا معاملات رہے۔ تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ ہاتھ میں ایک بچہ ہے، اور شہزادی کہہ رہی ہیں معاشر الناس ان اللہ جل وعز اختارنی من خلقہ، اے لوگو اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے میرا انتخاب کیا ہے، وفضلنی علی المختارات ممن کن قبلی، اور ان خواتین کے اوپر مجھے فضیلت عطا کی ہے کہ جن کا مجھ سے پہلے انتخاب کیا گیا تھا۔ وقد اختار اللہ آسیہ بنت مزاحم، بس اللہ نے جناب آسیہ بنت مزاحم کا انتخاب کیا تھا۔ فإنها عبادت اللہ سرا فی موضع لا يحب اللہ ان يعبد فیہ الا استرارا، پس آپ نے یعنی جناب آسیہ بنت مزاحم نے خدا کی پوشیدگی کے ساتھ اس انداز سے عبادت کی تھی اور اس مقام پہ عبادت کی تھی کہ جہاں پہ خدا دوسرے بندوں کو عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا مگر یہ کوئی مجبور ہو۔ وہ مریم بنت عمران، اللہ نے جناب مریم بنت عمران کا انتخاب کیا تھا، جناب مادر عیسیٰ علیہ السلام، حیث حانت و یسرت علیہ ولادت عیسیٰ، کہ جس انداز سے آپ کے اوپر جناب عیسیٰ کی ولادت کو آسان بنایا گیا تھا۔ فحزت الجزع الیابس من النخلہ فی فلات من الارض حتی تساقط علیہ رطبا جنیا، پس کہ آپ نے اس شاخ کو ہلایا کہ جو خشک ہو چکی تھی، جس کے پھل خشک ہو گئے تھے، لیکن خداوند متعال نے اس معجزے کو نازل فرمایا کہ اس درخت کے ہلانے، اس شاخ کو ہلانے کے ذریعے سے بھی اس سوکھے ہوئے درخت سے انتہائی تر و تازہ کھجور نازل ہوئی، جس کو آپ نے ولادت کے موقع پہ کھایا، جو ایک تفصیلی قصہ ہے کہ اس انداز سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ لیکن شہزادی کہتی ہیں کہ یہ تو جناب عیسیٰ اور یہ تو جناب مریم اور جناب آسیہ کا قضیہ تھا، میرا کیا ہے؟ ان اللہ تعالی اختارنی وفضلنی علیہما، اللہ نے میرا انتخاب کیا ہے اور ان دونوں خواتین کے اوپر مجھے فضیلت عطا کی ہے، نہ صرف ان دونوں خواتین کے اوپر، وعلی کل من مضى قبلی من نساء العالمین، اور خواتین میں سے، عالمین کی خواتین میں سے جتنی بھی خواتین گزری ہیں ان سب کے اوپر اللہ نے مجھے فضیلت عطا کی ہے۔ کس انداز سے، کیا دلیل کیا ہے شہزادی کہ اللہ نے آپ کو فضیلت عطا کی ہے؟ بیان کرتی ہیں کہ لأنی ولدت فی بیتہ العتیق، کیونکہ میں نے اس کے انتہائی پاکیزہ گھر کے اندر بچے کو جنا ہے۔ یعنی یہ وہ دلیل ہے، یہ وہ فضیلت ہے کہ جو اللہ نے اس سے پہلے کسی خاتون کو عطا نہیں کی۔ اس فضیلت کے ذریعے سے مجھے جو ہے وہ ان سب کے اوپر بافضیلت قرار دیا ہے۔ وبقیت فیہ 3 ایام، اس گھر میں 3 دن تک باقی رہی ہوں۔ اکل من ثمار الجنہ ارزاقہا، نہ صرف باقی رہیں، آکل من ثمار الجنت و ارزاقہا، جنت کے میوے جات کو کھاتی تھی، جنت کے پھلوں کو کھاتی تھی، نہ صرف اور جنت کی رزق کو میں کھاتی تھی۔ فلما اردت ان اخرج وولدی علی یدی، پس جب میں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ اب میں اس کعبے سے باہر نکلوں اور میرے ہاتھ میں میرا بیٹا تھا، میرا بچہ میرے ہاتھ میں تھا، حتف بی حاتف، ایک ندا دینے والے نے مجھے ندا دی، وقال، اور اس نے کہا کہ یا فاطمہ سمیہ علیہ، اے فاطمہ اس کا نام، اس بچے کا نام علی رکھنا۔ فانا العلی الاعلیٰ، پس میں علی الاعلیٰ ہوں، وانی خلقتہ من قدرتی، میں نے اپنی قدرت سے اس بچے کو خلق کیا ہے،
عزا جلالی و قسط عدلی واشتققت اسمہ من اسمی، اور اس کے نام کو اپنے نام سے مشتق کیا ہے، اس کے نام کو اپنے نام سے نکالا ہے، وَأَدَّبْتُهُ بِأَدَبِی، اپنے ادب سے اس کو تأدیب دیا ہے، اپنے ادب سے اس کو ادب دیا ہے، ادب سکھایا ہے۔ وَهُوَ أَوَّلُ مَن يُؤْذَنُ فَوْقَ بَيْتِی، یہ وہ بچہ ہے جو سب سے پہلے میرے گھر کے اوپر اذان دے گا۔ یکسر الاسنام، بتوں کو توڑ دے گا، یرمیہا علی وجہہا، ان کو چہرے کے بل زمین پہ پٹک دے گا، یعظمنی ویمجدنی، یہ وہ ہے کہ جو میری تعظیم کرے گا، جو میری عبادت کرے گا، ویحل لنی، یہ میرے لیے تسبیح کرنے والا ہوگا، وہو الامام بعد حبیبی و نبی و خیرتی من خلق محمد رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ، اور یہ میرے حبیب کے بعد، میرے نبی کے بعد، میرے چنیدہ کے بعد، جو مخلوقات میں سے جس کا میں نے انتخاب کیا، محمد کے بعد جو میرا رسول ہے، اس کے بعد مخلوقات میں یہ امام ہوگا، ووصی، اور یہ میرا وصی ہوگا، فطوبی لمن احبہ، یہ شہزادی بیان کر رہی ہیں کہ ندا دینے والا یہ ندا دے رہا تھا کہ اچھائی ہے اس کے لیے کہ جو ان سے محبت کرے اور ان کی نصرت کرے، والویل لمن عصاہ وخذلہ وجحد حقہ، اور برائی ہے اس کے لیے، پچھتاوا ہے اس کے لیے، کس کے لیے؟ کہ جو اس سے دشمنی کرے، جو اس کی مخالفت کرے، جو اس کو تنہا چھوڑ دے، جو اس کے حق کا انکار کرے۔ پس روایت بیان کرتی ہے کہ اس موقع پہ جیسے ہی جناب ابو طالب علیہ السلام کی نگاہ آپ کے اوپر پڑی تو فوراً مولا کائنات نے حرکت میں آنا شروع کیا اور سلام کیا۔ قال علی علیہ السلام السلام علیکہ یا ابتا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے بابا جان آپ کے اوپر سلام ہو۔ یعنی خود یہ معجزہ ہے کہ بچپن میں ہاتھوں میں 3 دن کا بچہ جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ روایت بیان کرتی ہے ثم دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اس موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے۔ پس جیسے ہی اللہ کے رسول داخل ہوئے اہتز لہ امیر المؤمنین، ان کو دیکھتے ہی فوراً امیر المؤمنین نے حرکت کرنا شروع کیا، ایک اس بات کا اظہار کیا کہ آپ کے قدم مبارک کا ہم نے احساس کیا ہے، وضحک فی وجہہ، اور چہرے پہ مسکراہٹ آنا شروع ہوئی، اور پھر سلام کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے اللہ کے رسول آپ کے اوپر سلام ہو۔ خود بولنا معجزہ، اس بولنے کے موقع کے اوپر اللہ کے رسول کو رسول خدا کہہ کے سلام کرنا، جس موقع ابھی تک اللہ کے رسول نے اعلان رسالت نہیں کیا، لوگوں کو اپنی رسالت کی جانب پکارنا شروع نہیں کیا، لیکن آپ اس موقع پہ بھی اللہ کے رسول کو رسول کہہ کے سلام کریں، خود ہی ایک معجزہ ہے۔ نہ صرف اسی معجزے پہ اکتفا کیا، ثم تنحنحا، اس کے بعد آپ نے تلاوت کرنا شروع کی۔ یعنی بچپنے کے عالم میں 1-2 دن کا جب بچہ ہو تو بول رہا ہو تو یہ خود ایک معجزہ ہے، لیکن اس سے بڑھ کے، یہ تو معجزہ جناب عیسیٰ نے بھی کیا تھا، اس سے بڑھ کے آپ نے تلاوت کرنا شروع کیا، نہ صرف بول رہے ہیں بلکہ تلاوت کر رہے ہیں۔ اور کس انداز سے تلاوت کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور سورہ مبارکہ مؤمنون کی آخری آیت تک آپ تلاوت کرتے چلے گئے۔ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا، ابھی رسول نے اعلان رسالت نہیں کیا تھا، آپ اس موقع پہ قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں، اور کس کی؟ سورہ مبارکہ مؤمنون کی۔ بتا رہے ہیں کہ ہمیں امیر المؤمنین، فوراً اللہ کے رسول نے جو ہے وہ آگے بڑھے، جیسی آپ کی تلاوت ختم ہوئی آگے بڑھے، کہا کہ قد افلحوا بک، کہ اے علی آپ کے ذریعے سے مومنین فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد روایت بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ امیر المومنین کی جانب دیکھا اور خطاب کیا کہ انت واللہ امیرہم، اللہ کی قسم آپ مؤمنین کے امیر ہیں، تمیرہم من علومک، کہ آپ اپنے علم سے ان کی خوراک کا انتظام کریں گے، یعنی ان کے شکم کو اپنے علم سے بھریں گے۔ فیمتارون، پس آپ کے جس انداز سے آپ ان کے شکم کو اپنے علم سے بھریں گے، یہ آپ کی قیادت کو حاصل کریں گے اور آپ کے ذریعے سے علم حاصل کریں گے۔ انت واللہ دلیلہم، آپ اللہ کی قسم ان کے رہنما ہیں، ان کو راستہ دکھانے والے ہیں، بکا یہتدون، اور آپ کے ذریعے سے ہدایت پانے والے ہیں۔ اب اس کے بعد روایت کا بڑا عجیب انداز ہے۔ روایت بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے شہزادی سے کہا، جناب فاطمہ بنت اسد سے، کہ آپ جائیں جناب حمزہ کو خوشخبری دیے اور بتائیں کہ
اس انداز سے جو ہے ولادت ہوئی ہے۔ شہزادی نے سوال کیا کہ اگر میں ولادت کی خوشخبری دینے جاؤں گی تو اس بچے کو سیراب کون کرے گا؟ کون ہے جو اس بچے کی غذائیت کے معاملات کو پورا کرے گا؟ کہا کہ میں اس بچے کو سیراب کروں گا۔ شہزادی حیران ہوئی کہ آپ اس بچے کو کیسے سیراب کریں گے؟ پھر روایت بیان کرتی ہے کہ نعم، اللہ کے رسول نے کہا ہاں میں اس بچے کو سیراب کروں گا۔ فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لسانہ فی فیہ، اللہ کے رسول نے اپنی لسان مبارک کو امیر المؤمنین کے دہن مبارک میں قرار دیا، رکھا۔ روایت کے جملے ہیں فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا۔ اب یہ کس جانب اشارہ ہے نہیں معلوم، کہ اللہ کے رسول کی زبان رکھتے ہی 12 چشمے جاری ہو گئے۔ ممکن ہے اشارہ اس جانب ہو کہ علوم کے چشمے جاری ہوئے، اور بعید نہیں ہے اس جانب اشارہ ہو کہ یہ وہ میراث تھی امامت کی کہ جو اللہ کے رسول ابھی سے اس انداز سے منتقل کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ روایت بیان کرتی ہے کہ جب شہزادی واپس پلٹی تو کیا دیکھا کہ ایک نور ہے جو آسمان کی بلندیوں کی جانب جا رہا ہے، الی عنان السما۔ روایت طویل ہے، اس کو ہم یہیں تک روکتے ہیں۔ یہ وہ قصہ ہے، یہ وہ واقعہ ہے، یہ وہ تاریخ کا اہم ترین موقع ہے کہ جس میں ہمیں کائنات کا منفرد ترین معجزہ دکھائی دیتا ہے، اور کائنات کے منفرد ترین ولادت دکھائی دیتی ہے، اور ہر شخص اس بات پہ فخر کرتا ہے، اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اس کی ولادت کہاں ہوئی، لیکن کوئی کائنات میں ایسا شخصیت نہیں ہے جو یہ بات کہہ سکے کہ میری ولادت کعبے میں ہوئی ہے۔ اور یہ وہ فضیلت ہے جو اللہ نے، جس کے ذریعے سے جناب فاطمہ بنت اسد مادر امیر المومنین علیہ السلام کو اس فضیلت کا محور قرار دیا، اور ذات امیر المومنین کو اس فضیلت کا محور قرار دیا۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ان مبارک ایام میں ہمیں اس مبارک ہستی سے متصل ہونے کی توفیق عطا فرما، ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔